اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلامی اور عیسائی روایات میں ایک اہم شخصیت ہیں۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کی والدہ مریم کے ہم معجزانہ طور پر ہوئی۔ ان کی پیدائش سے متعلق چند اہم واقعات یہ ہیں۔ مریم کا اعلان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام پر حاضر ہوئے اور انہیں بتایا کہ وہ کنواری ہونے کے باوجود بچہ پیدا کریں گی۔ مریم شروع میں حیران ہوئیں لیکن اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ مریم کی کنواری پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی انسانی باپ کی شمولیت کے بغیر حاملہ کرایا۔ یہ ایک معجزانہ پیدائش تھی جس نے اللہ کی قدرت اور تخلیق کی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ ایک ویران جگہ پر پیچھے ہٹنا۔ مریم کو حکم دیا گیا کہ وہ بچے کو جنم دینے کے لیے اپنے لوگوں سے دور کسی دور دراز مقام پر پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے اکیلے ولادت کے درد سے گزری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ جب مریم کو درد زا تھی، وہ شدید درد محسوس کرتی تھیں اور ولادت کے لیے جدوجہد کرتی تھیں۔ اسی وقت اس کے نیچے سے ایک آواز نے اسے غم نہ کرنے کی ترغیب دی اور اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ندی نمودار ہوگی اور اسے اپنی پرورش کے لیے تازہ کھجوریں جمع کرنے کے لیے کھجور کے درخت کو ہلانا چاہیے۔ اپنی قوم کے پاس واپس آنا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بانہوں میں لے کر اس کی برادری حیران رہ گئی اور اس سے بچے کی اصلیت کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ وہ اس کے حمل یا معجزانہ پیدائش سے لاعلم تھے۔ یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی معجزانہ نوعیت اور ان کی آمد کے آس پاس کے منفرد حالات کو نمایاں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ایک نبی اور رسول مانتی ہیں جنہوں نے مختلف معجزات دکھائے اور توحید کا پیغام دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا قرآن مجید میں بڑے پیمانے پر تذکرہ نہیں ہے، لیکن ان کے ابتدائی سالوں سے کچھ واقعات اور تعلیمات وابستہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بچپن کے چند اہم پہلو یہ ہیں۔ علم و حکمت۔ بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی غیر معمولی حکمت اور علم کی وجہ سے مشہور تھیں۔ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی والدہ مریم کے دفاع میں بات کی تھی جب لوگوں نے اس کی پیدائش کے بعد ان پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ معجزات۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں مختلف معجزات دکھائے۔ ایک قابل ذکر معجزہ اس وقت ہوا جب اس نے مٹی سے پرندے کی شکل بنائی اور اس میں پھونک مار کر اللہ کی مرضی سے اسے زندہ کر دیا۔ بیماروں کا علاج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ابتدائی سالوں میں ہی اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا بخشی اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ توحید کی تبلیغ۔ بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تبلیغ کی اور لوگوں کو کسی بھی قسم کی بت پرستی یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے صرف خالق کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ والدین کا احترام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے والدین کی عزت اور اطاعت کی اہمیت کو برقرار رکھا۔ قرآن نے ان کے اس بیان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کا احترام کرنے کے اپنے فرض کو تسلیم کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے والدین کے بارے میں ان کی ذمہ داریوں کی یاد دلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو دعوت دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نبی منتخب کیا گیا۔
اگرچہ اس کا بنیادی مشن اس کی بالغ زندگی میں زیادہ نمایاں ہوا، لیکن اس کے بارے میں ایسے اکاؤنٹس موجود ہیں جو وہ اپنے لوگوں کو چھوٹی عمر سے ہی پیغامات پہنچاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بچپن کی یہ جھلک ان کی منفرد خصوصیات، حکمت اور ان کے معجزات پر زور دیتی ہے۔ اس کے مشن کی توجہ اس کی عمر بڑھنے کے ساتھ پھیلتی گئی، بالآخر اسلام میں سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل احترام پیغمبروں میں سے ایک بن گئے۔